پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ سیکھتے ہیں ہم کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں کون کون سے پیغامات دے رہا ہے۔ لیکن یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال جواب، ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، وقت بدلتا ہے، نیا زمانہ آتا ہے، کچھ نئے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان سوالات کو ہم آپ کی جانب سے اپنے پاس منتقل کرتے ہیں، آپ بھجواتے ہیں سوالات، ان کو ہم جمع کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب اور ممتاز نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبد الرحمان صاحب کا، بہت اچھا سوال۔ مفتی صاحب، یہ عبد الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام میں سعد اور نحس کا کوئی تصور ہے؟ قرآن کریم میں قوم عاد کے حوالے سے یوم نحس اور ایام نحسات کا ذکر موجود ہے۔ اگر اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس کی کیا تعویل توجیہ کی جائے گی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، حدیث پاک میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں متعدد احادیث کو جمع کر کے کہ آپ نے فرمایا لا سفر، ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک، ولا عدوى، امراض بذات ہی متعدی نہیں ہوتی، ولا نوع، ستاروں کی اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، ولا حامتا، الو کی نحوست کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، ولا غولا، غول بیابانی یا چھلاوا یا اس طرح کی چیز، اس کی نحوست کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک، ولا طیرتا، بدفعلی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُعْجِبُنِي الْفَعْل، کہ نیک فعل لینا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یا خیرها الفعل، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احد، اچھی بات جو کوئی سنے۔ اچھا، تو نیک فعل لینا اچھی چیز ہے، اور بدفعلی یا بدشگونی لینا اچھا، اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو بذات مؤثر مانے تو پھر تو فرمایا کہ الطیرۃ شرک، کہ بدفعلی جو ہے وہ شرک ہے۔ وہ پرندے چھوڑتے تھے کہ دائیں طرف چلا گیا تو ٹھیک ہے، سفر پہ چل پڑتے تھے یا وہ کام کر لیتے تھے، بائیں طرف اڑ گیا تو اس کو نحس سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، فرمایا کہ اللہم لا خیر الا خیرک، ہر بلائی تیری ذات سے ہے، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی اگر بری تاثیر ہے تو آپ کی ذات سے ہے، لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو آپ جن کی طرف سائل نے متوجہ کیا کہ قرآن میں ہے قوم عاد کے بارے میں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ متکبر ہو گئے تھے، ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا کہ نحن اولو قوہ ومن اشد منا قوہ، ہم بڑی پاور والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ ان کو بتائیے کہ جس نے ان طاقتور لوگوں کو پیدا کیا وہ ان سے بڑا طاقتور ہے، ٹھیک، یعنی یہ اپنے خالق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نحوست والے دن ان پر تند و تیز ہوائیں بھیجی۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ ریح کا لفظ مفرد آئے تو یہ تند و تیز ہواؤں اور آندھیوں کے لیے آتا ہے، اور اگر ریاح آئے کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ ہم بارش برسانے سے پہلے بشارت دینے والی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں۔ جی، اسی طرح قوم عاد کے بارے میں ہی فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ مُسْتَمِرٍ، کہ ہم نے ان پر تند و تیز ہوائیں بھیجی منحوس دنوں میں، لگاتار برسنے والی چلنے والی تند و تیز ہوائیں، پھر وہ اس طرح ان پر مسلط ہوئیں
کہ کانہا آجاز نخل، کہ وہ گویا درخت ہیں، نخل منقعر، کہ جن کو تند و تیز ہواؤں نے جڑوں سے اکھیڑ کر پٹخ دیا ہو، اس طرح ان ہواؤں نے قوم عاد کے لوگوں کو پٹخ دیا اور وہ فنا ہو گئے۔ ٹھیک۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب بعض جگہ تو یہ ہے نا کہ کئی دن مسلط رہی، مفسر نے لکھا کہ ہفتہ بھر یہ تند و تیز آندیاں مسلط رہی، تو اگر کوئی دن بے ذات ہی نحس ہو جائے تو پھر ہفتے کا کوئی دن بھی نہیں بچتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نحس ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا۔ مثلا ایک ہی دن کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے، وہ کہے گا جی بڑا نحس دن ہے۔ لیکن اسی دن کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کو کامیابی ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ نحس ہونا یا سعد ہونا افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی بری صورت پیش آ گئی تو کہے گا کہ اس کے لیے یہ دن نحس ہے، اسی دن کسی کو کوئی اچھائی مل گئی تو وہ کہے گا کہ یہ دن تو میرے لیے بہت سعد ہے۔ قرآن مجید میں کفار کا طریقہ بیان کیا کہ وَقَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انطاکیہ والوں کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے، ان کو ان کفار نے کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھراؤ کریں گے، اور تو ہماری طرف سے اِنَّا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں ہماری طرف سے بڑا عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ قَالُوا طَائِرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ تمہاری نحوست تمہارے رب کے پاس تمہاری وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جن کا واسطہ پڑا جب ان پر قحط آیا اور ان پر مختلف عذاب آئے، کبھی مینڈگیں، کبھی جوئیں، کبھی خون، کبھی کچھ، تو جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی معاذ اللہ نحوست کی وجہ سے ہے۔ لہذا کسی چیز سے نیک فعل لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن کسی چیز کو بالذات منحوس ماننا یہ درست نہیں ہے۔ بندوں کے احوال کے اعتبار سے کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ستاروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیبیہ کے مقام پر جو صلح حدیبیہ کی وجہ سے مشہور ہے، آپ رات کو سوئے اور بارش برس گئی، آپ نے صبح نماز پڑھائی فجر کی، لوگوں کی طرف مڑے اور کہا کہ اصبح الناس مؤمنا و کافرا، آج لوگوں نے صبح کی کچھ مومن بنے اور کچھ کافر، تو ومن قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو وہ مومن باللہ ہے اور کافر بالکواکب ہے، کہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والا ہے۔ ومن قال مطرنا بنوع کذا و کذا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ مؤمن بالکواکب و کافر باللہ، وہ ستارے پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے۔ لہذا
علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ ہے خود گردش افلاک میں خوار و زموں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ یوں گزرے گا، فلاں ستارہ ہے اور فلاں زحل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ستاروں کا بذات کسی کی تقدیر میں کوئی اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ان تمام چیزوں کو مانتا ہے تو گویا یہ شرک کی ایک اگر ان شکل، کو بذات مؤثر مانتا ہے تو شرک ہے۔ البتہ جو ہمیں حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعار مبارک سے معلوم ہوا کہ آپ جب وادی محصر سے گزرے کہ جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ جلدی سے وہاں سے گزر گئے، اور حج کے موقع پر بھی تیز گزرتے ہیں۔ اسی طرح سے حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے ہجر کا، جہاں قوم عاد پر عذاب آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو یہاں سے گزرے تو وہ روتا ہوا گزرے، کیونکہ اس قوم پر عذاب آیا تھا اور ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور تم نے گزرنا ہو تو روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ حضور نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور تیزی سے وہاں سے گزر گئے۔ آپ کو بتایا گیا کہ عصر کا وقت ہے۔ اچھا، پھر ایک اور سفر میں آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تم جاگتے رہنا اور صبح فجر کے لیے ہمیں اٹھانا، اور اللہ کے رسول سب صحابہ سو گئے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فجر میں حضرت بلال بیدار نہ ہو سکے، اور جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے اسے کروٹ کے بل لٹا دیا اور پھر انہیں تھپکی دیتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، آگے گئے، اور پھر آگے جا کر حضور نے نماز پڑھائی، اور پھر یہ فرمایا کہ جو سوتے رہ جائے اور نماز نہ پڑھے، کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا، یا بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو ہی یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے، یعنی اس پر قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے نماز پھر اس جگہ سے ہٹ کر کہ یہاں شیطان اثر انداز ہوا تو یہاں ہم نماز نہیں پڑھتے، آگے چل کر آپ نے نماز پڑھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کے مقام پر گئے، تو صحابی آپ کے ساتھی آئے کہ یہ عصر کا وقت ہے، اذان دینے والے، تو آپ نے وہاں سے آگے چلے گئے، اور جب اس سے آگے گزرے تو وہاں فرمایا اذان دو، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ فرمایا کہ میں وہاں نماز کیسے پڑھوں جو زمین 3 مرتبہ دھنسائی گئی ہے، لہذا ایسے مقامات کہ جن مقامات پر ماضی کی امتوں پر یا لوگوں پر عذاب آیا، تو ان سے عبرت لینا چاہیے اور وہاں سے نکلنا چاہیے، وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کی اس سنت سے اور اس شعار سے ہمیں معلوم ہوا، تو اس لیے جو نتیجہ ہم نکالیں گے کہ بالذات کسی چیز کو مؤثر ماننا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کی مشیت اس سے متعلق ہو جاتی ہے تو بعض اوقات وہ اثر انداز ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ جیسے یہ کرونا وائرس آ گیا، تو اب کتنے لوگ ہیں جو اس وبا میں انتقال کر گئے، اور بڑی تعداد اللہ کی مخلوق کی جو انہی کے درمیان اس سے محفوظ رہے، اس سے بچے رہے۔ اگر یہ کرونا اس بالذات اس میں یہ تاثیر ہوتی کہ جان لیوا ہوتا تو کوئی بھی نہ بچ پاتا۔ اس لیے ہمیں اسباب کو
تو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اسباب کو مؤثر بالذات نہیں ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مؤثر بالذات مسبب الاسباب کی ذات ہے۔ ٹھیک، چنانچہ لوگ جاتے ہیں ہاسپیٹلز میں اور ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوا ہے، ایک ہی علاج ہے۔ جہاں اللہ کی مشیت ہو شفا مل جاتی ہے، اس کی مشیت نہ ہو تو شفا نہیں ملتی۔ تو ہمارا ایمان اللہ کی قدرت پر ہونا چاہیے، جی سبحان اسی اللہ، کو مؤثر بالذات ماننا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ علی ذیشان صاحب کا اگلا سوال ہے، ایک شخص جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، والدین کے انتقال کے بعد اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، جی، ایک تو یہ ہے کہ والد یا والدہ کا انتقال ہوا اور وہ ترکہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو وراثت میں اس کا حصہ رکھا جائے گا، ٹھیک، اور اس کے حصے کی حفاظت جو ہے وہ اس کے قریب ترین ولی کو کرنی ہوگی، ٹھیک، اور جب تک کہ وہ اس کے ہوش ٹھکانے نہ آ جائیں اور وہ ذی ہوش و خرد نہ ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا بھائی ہے تو بھائی کفالت کرے، بڑا چچا ہے تو وہ اس کی کفالت کرے گا۔ الغرض جو موجود ورثاء ہیں ان میں سے جو سب سے اقرب ہوگا، قریب ترین ہوگا، اور اس کو اس کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ خود بھی صاحب اولاد ہے تو پھر اس کی اولاد اگر بالغ ہے تو وہ اس کی حفاظت کریں گے، نگرانی کریں گے، خدمت کریں گے، ذمہ داری پوری کریں گے۔ کلیئر۔ انہی کا ایک اور سوال ہے علی ذیشان کا، کہ کوکنگ آئل کا ڈبہ ہے بڑا والا، اور اس کے اندر کوئی کیڑا گر گیا، اور وہ کیڑا یا کوئی چوہا وغیرہ، تو پھر وہ تیل پاک کیسے ہوگا؟ کوکنگ آئل کا ڈبہ چھوٹا ہو تو اس میں چوہا گر گیا تو اس کو بہا دینا چاہیے۔ پورا؟ یا اچھا، نہیں یہ کوئی ایک کنٹینر ہے، کوئی بڑا کنٹینر ہے، ایک بڑا کنٹینر، یعنی ایک کیا کہیں گے، ڈرم ہے، ایک ڈرم ہے، اس کے اگر اندر چوہا جو ہے اس میں پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اچھا تو پھر سارے کا سارا ضائع کرنا ہوگا۔ اچھا 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 اچھا، سارے کا سارا ضائع کرنا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال، یہ بھی سوال بڑا عالمانہ سوال ہے آج، محمد فیضان صاحب، سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، جب دل صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو جسمانی بگاڑ ہے، دوسرا روحانی بگاڑ۔ سوال یہ ہے کہ قلب کے روحانی امراض کیا ہیں؟ انیق احمد صاحب، یہ تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جی، کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، جی، ان کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ ٹھیک، پھر فرمایا کہ جو ان لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، ہر بادشاہ کی ممنوع حدود ہوتی ہیں اور اللہ کی ممنوع حدود اس کے محرمات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کرائن یرا حول الحما، کہ جو چرواہا اپنے مویشی ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک ان یقع فی، خطرہ ہے کہ اس کے مویشی اس کھیت میں گھس جائیں گے اور اس کو تاراج کر دیں گے،
لہذا اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ پھر اب میں کہ الا و ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ و اذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور سنو وہ دل ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اس طرح روحانی امراض بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ نے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب قلب سلیم کون سا ہوگا کہ جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، فسق سے، فجور سے اور گمراہیوں سے پاک ہو، اور تو وہ قلب سلیم ہے۔ حسنات سے مزین ہو، آراستہ ہو، تو وہ قلب سلیم ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس کے عوارض کیا ہیں، روحانی بیماریاں کون سی ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا فَهِيَ كَالْأَنْعَامِ أَوْ أَضَلُّ، کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان حق کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے حق کو سنتے ہیں نہیں ہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو جب کوئی شخص اپنے دل کو تعقل کے لیے، تدبر کے لیے، آیات الہی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے تو ان کے بارے میں کہ اولئک طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ بعض آیات میں کہ ان کے دلوں کو غافل کر دیا ہے، بعض آیات میں کہ کافر کہا کرتے تھے کہ بل قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں جا بجا ارشاد فرمایا، ان عوارض و امراض کے بارے میں کہ فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما یکسبون، فرمایا کہ ان القلب یصدع کما یصدع الحدید بالماء، دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے پر پانی پڑے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما جلاؤہا، اگر دل کو زنگ سے پاک کرنا ہو تو کیسے پاک کریں گے؟ تو فرمایا کہ ان تذکر الموت، کہ تم موت کو یاد کرو اور اللہ کی یاد کرو تو اس سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دل زنگ آلود بھی ہو جاتے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے اور برے نظریات کی وجہ سے۔ اس طرف آیا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کا ازالہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، دل پھر مجلہ، مزکہ اور مصفہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور کیے چلا جاتا ہے
تو وہ سیاہ دبا پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے قلب پر چھا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر فرمایا کہ زنگ لگ چکا ہے، میل چڑھ چکی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں انہو لیغان علی قلبی فاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، کبھی میرے دل پر کوئی حجاب چھا جاتا ہے، میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، تو آپ پر جو حجاب ہے وہ معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ بعض اوقات حضور جو تھے وہ امور امت میں مشغول ہوتے تھے، اللہ کے بندوں کی طرف توجہ دیتے تھے، تو جس وقت وہ امت کی صلاح و فلاح میں مشغول ہوتے تھے تو اتنی دیر تک اللہ کے ذکر نہیں کر پاتے تھے، تو جب حضور متوجہ ہوتے تو استغفار فرماتے، یا یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مراتب کے ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسے اگر انسان فرض کرو کہ ایک بلند مینار پر جاتا ہے، اس کی 100 سیڑھیاں یا 100 منزلیں ہیں، تو جب وہ 10 منزلیں چڑھے گا تو وہ جو نیچے منزلیں چڑھ کر آیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ استغفار تشکر باری تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور پھر جب اور آخری منزل پر چڑھتے ہیں تو حضور اکرم تو یہ کرتے ہیں، تو ہمیں اگر اللہ کوئی نعمت دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی قلب سلیم کے بارے میں فرمایا کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹ کے وَتَرَدَّدْتَ فِي صَدْرِكَ، تمہیں تردد ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو لوگوں کو بتانا پسند نہ کرے۔ تو جو دل کسی برے خیال پر الارم دے دے، متنبہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل بیدار ہے، وہ جاگ رہا ہے، اور اگر کوئی دل مر جائے تو پھر وہ برے نظریات پر، عقائد پر، خیالات پر، اعمال پر، افعال پر انسان کو متنبہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہاں پر جو بالتفصیل بات ہو گئی، اسی ذیل میں حالانکہ کافی وقت ہو گیا ہے، ہم جسمانی امراض سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، دوا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہمارا جسم بالکل پاک ہو جائے امراض سے، لیکن توجہ ہماری عام طور پر روحانی امراض کے تعلق سے کم رہتی ہے۔ اگر روحانی صحت چاہیے کسی بندے کو، وہ پہلا کام کیا کرے؟ ایک تو حضور نے فرمایا کہ موت کو کبھی فراموش نہ کرے، ٹھیک، اور کثرت ذکر کو اپنا شعار بنائے، ٹھیک، اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا شعار بنائے، اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض کو، واجبات کو ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی بشری استطاعت کے مطابق عمل کرے، اور اگر بتقاضائے بشری اس سے خطا ہو جائے تو احساس ہونے پر توبہ کرے،
گناہ ہو جائے تو پھر اس پر اللہ سے غیر مشروط معافی مانگے، ٹھیک اس پر نادم ہو، کیونکہ فرمایا کہ اعتراف ذنب کرے، گناہ کا اعتراف کرے، اس پر نادم ہو۔ فرمایا کہ ان ندم و توبتن، ٹھیک گناہ پر نادم ہونا توبہ ہے، پھر اس کی تلافی کرے، تلافی کی جو صورتیں شریعت میں رکھی ہیں، ٹھیک پھر اللہ تعالیٰ سے پیمان وفا باندھے کہ آئندہ اس گناہوں کی وادی میں نہیں آئے گا، تو انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہے۔ اسی فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے اللہ سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب تم قبروں میں چلے جاؤ گے تو اس کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ٹھیک ہے اولاد کا بھی حق ہے، لیکن تمہیں تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا میاں اپنی بیوی، بیوی اپنے شوہر، باپ اپنی اولاد، اولاد اپنے ماں باپ، اعزا، اقارب، یا جن جن کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے، لیکن ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے اور اس کے بندوں کے حقوق سے غافل نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں ہم۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد سجدے میں دعا مانگنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سجدے میں دعا مانگنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ ہمارے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ فرض نماز میں، واجبات میں، سنن مؤکدہ میں جو تسبیحات ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک یہی پڑھے، اور نوافل میں اگر چاہے تو سجدے میں مزید تسبیح کے کلمات یا دعائیں چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک سبحان اللہ۔ اچھا، ان دعاؤں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرآنی دعائیں ہوں؟ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ بھی کوئی اور دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، بشرطے کہ وہ دعا امور آخرت سے متعلق ہو۔ امور آخرت سے متعلق ہو۔ ہاں، سبحان یہ نہ ہو اللہ۔ کہ اپنی شادی کی دعائیں شروع کر دے اور اولاد کے معاملات اور یہ ٹھیک کاروبار کے معاملات، یہ نہیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں کیونکہ خود ایک اسکول کے پرنسپل ہوں، اور اکثر ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ سختی کرتے ہوئے بچوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، جس کے بعد پیرنٹس آ کے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا دین ایک استاد کو بچوں پر کس حد تک سختی کی اجازت دیتا ہے؟ ذرا اس بات کی آپ وضاحت کر دیجئے تاکہ والدین کی بھی تسلی ہو جائے۔ جو ٹیچرز یہ جو پٹائی لگاتے ہیں بچوں کی اسکول میں، اس تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ اساتذہ، اسکول ٹیچرز جو بھی ہوں، موجودہ دور میں جی اپنے طلباء اور طالبات کو جسمانی سزائیں نہ دیں، بلکہ فہمائش کریں، سمجھائیں، تنبیہ کریں، یا کبھی کھڑا کر دیں، یا ان کے والدین کو بلا کر، یا جو بھی سرپرست ہیں ان کو فہمائش کریں اور ان کو سمجھائیں، تو یہ بہتر ہے۔ جو جدید دنیا کا فلسفہ ہے
وہ تو تادیب کے بھی روادار نہیں ہیں، ٹھیک، لیکن جب ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابناکم بالصلاۃ وہم، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر بھی اگر نماز کی طرف نہ آئیں تو ان کو تعدیباً تھوڑا بہت مار سکتے ہیں، لیکن مارنا نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے لاٹھی لے کے مار دیں، ان کے اعضاء توڑ دیں، یعنی معمولی طور پر، لیکن پھر بھی چہرے پر چانٹا مارنے کی اجازت نہیں ہے، جسمانی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک، لیکن معمولی تعذیب جو ہے اس کی حضور نے اجازت دی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ استاد کا ایسا احترام اور وقار ہونا چاہیے اپنے طلباء کے سامنے کہ طلباء اس کا احترام کریں، طلباء اس کی بات کو مانیں۔ جی، مغرب میں جہاں مطلقاً تعذیب کو بھی منع کر دیا گیا ہے تو وہاں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اساتذہ کو تنگ بھی کرتے ہیں، چھیڑتے بھی ہیں، تو توازن اور اعتدال اچھی بات ہے۔ کسی بھی چیز کو انتہا پر لے جانا تو اس کے اچھے نتائج بھی ہوتے ہیں لیکن منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تاہم ان کے سوال کے جواب میں ہم اساتذہ کرام کو، معلمین کو، معلمات کو، اور ہم نے اپنے مدارس میں بھی جسمانی سزا دینا ممنوع قرار دے رکھا ہے کہ استاد جسمانی سزا نہیں دیں گے، تنبیہ کے طور پر کھڑا کر دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، لیکن اس میں بھی گالی گلوچ کرنا یا کوئی بدتمیزی کا کلمہ کہنا، بات کہنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھانا، فہمائش کرنا، نصیحت کرنا اور ان کے سامنے اچھے اور کامیاب لوگوں کے قصے بیان کرنا، مثالیں پیش کرنا، تاکہ ان کے اندر بھی ایک موٹیویشن، ایک رغبت، ایک تحریک پیدا ہو، تو یہ بہتر طریقہ ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ذہن میں یہ بات بھی رکھی جا سکتی ہے کہ میں استاد ہوں، یہ میرا شاگرد ہے، تو یہ بڑا ہو کر مجھ سے زیادہ اچھا استاد ثابت ہو۔ بالکل درست ہے کہ اپنے استاذ کو، جیسے ماں باپ کو بچہ رول ماڈل سمجھتا ہے، جی، ان کی ہر بات کی نشو و نما پاتے ہوئے گروئنگ ایج میں کاپی کرتا ہے، اسی طرح وہ استاد کو بھی اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے استاد کو چاہیے کہ اس کا کردار اس کے طلباء کے سامنے پاکیزہ ہونا چاہیے اور عفت مآب ہونا سبحان چاہیے، اللہ، سبحان اور بالکل اس کے دامن پر بد اخلاقی، بد کرداری، بد گفتاری کا کوئی داغ دھبا نہیں ہونا سبحان چاہیے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ناخوشگوار واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اساتذہ اور طالبات وغیرہ کے حوالے سے، تو ہمارا ماحول، تعلیمی ماحول جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پھر یہ ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک ہے، اسمارٹ موبائل ہے، اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں
تو اس میں اتنی خرافات ہیں ٹھیک۔ کہ ان کی نوجوان نسل کے خاص طور پر وہ جو لڑکپن سے جوانی کے مرحلے میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو بہکانے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے اسباب بہت زیادہ ہوتے کثیر ہیں۔ تعداد ہے، تو ایسے میں جی ہاں، استاد کا کردار بھی بہت اہم ہو اہم جاتا ہونا ہے۔ چاہیے، اور استاد کا انتخاب کرتے وقت بھی ٹھیک۔ محض ڈگری نہیں دیکھنی چاہیے، کچھ اور چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، کردار بھی دیکھنا چاہیے، ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے رجحانات بھی دیکھنے چاہیے، اور پھر استاد کی نگرانی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ استاد کی نگرانی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور استاد کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے علم کو تازہ کرتا رہے، بالکل، تاکہ اچھی پروڈکٹ سامنے آئے۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے پیام صبح میں ہوتے ہیں ہمیشہ، اور پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں، اور ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ہمیں کس مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر